نیب کی 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی ریکوری، قومی خزانے کو بی آر ٹی پشاور سے 168 ارب روپے سے زائد کی بچت۔ نیب اعلامیے کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب کا دعویٰ بھی خارج کروایا۔ منصوبے کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا۔ کانٹریکٹ کے 6 منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیوں کو دیے گئے۔ کمپنیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تقریباً 1 ارب بغیر کام کے حاصل کیے۔ کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جعلی گارنٹیاں جمع کروائی تھیں۔ مقررہ مدت میں کام پورا کیا، نہ غیر ملکیوں نے آ کر کام کیا۔ کانٹریکٹرز کی جانب سے بوگس آڈٹ رپورٹ جمع کروائی گئی۔ غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے سفارت خانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا۔ لاگت اضافے ادائیگیوں میں تاخیر پر سود کی ادائیگی کی بنیاد پر 5 ارب کا دعویٰ کیا گیا۔ پروجیکٹ اصلی لاگت پر مکمل کروا کر قومی خزانے میں 9 ارب کی بچت ہوئی۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی۔ ہم جلد سے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں ملک اور قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا، اللہ کا شکر ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی۔ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ IMF کا آخری پروگرام ہو، یہ اصل کامیابی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا۔ آرٹیکل میں لکھا گیا، بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے تھے۔ اندرون خانہ وہ تل ابیب کے حامی اور فوج مخالف ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اسرائیل سے تعلقات کے اشارے دیے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے سے روک رکھا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی پاک اسرائیل تعلقات کی بحالی تیز کر سکتی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ فضل الرحمان سے سنا، بانی پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنٹ ہے، اب ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا رد عمل، بولے اب کوئی پاکستانی بھول نہیں سکتا کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ان کی پشت پر صہیونی قوتیں پاکستان کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے موقف پر قائد اعظم قوم کو کھڑا کر کے گئے ہیں، عوام کسی کو اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی پلانٹڈ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ 2020 میں زلفی بخاری نے برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ مختلف صحافیوں کو بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے دورے پر بھیجا۔ مریم اورنگزیب نے کہا یروشلم پوسٹ کی بات چشم کشا ہے۔ آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کا دوگلا پن اور تضادات کا پہلو بے نقاب کر دیا۔ وہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے۔ اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات کوئی نئی بات نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی روز اڈیالہ سے پیغام بھیجتے ہیں، ان دعووں کی بھی وضاحت کریں۔ فلسطینیوں کو حق ملنے تک پاکستان پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن نے کہا یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل کے بعد جو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے بھی نفرت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو ہمیشہ گولڈ سمتھ کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ لندن میئر کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے یہودی لابی کے امیدوار کی مہم چلائی تھی۔ سعید غنی نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، اب جو آرٹیکل آ رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا ان کی توقعات کے برعکس کامیاب جلسے پر یہ گھبرائے ہوئے ہیں، دور دور سے ایسا مواد لا رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن بار بار واضح کی کہ وہ اسرائیل سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔
پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی ایجنسیز کی وضاحت دینی چاہیے۔ دنیا میں ٹرینڈ بن گیا، جو اسرائیل کے ساتھ ہوگا عوام اس کے خلاف ہیں۔ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیل نے 42,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسرائیل میں بھی نتنیاہو کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ سوات میں معلم جبہ روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی، بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا، سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل، پولیس وین زد میں آئی۔ پولیس کے مطابق سفارتکار چیمبر آف کامرس کی دعوت پر دورہ کر رہے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ ہمدردیاں شہید پولیس اہلکار اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ایسی کارروائیاں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم سے نہیں روک پائیں گی۔ صدر مملکت کی سوات دھماکے کی مذمت، شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت، کہا دہشت گرد نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف پولیس کی قربانیوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بھی مذمت، پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، کہا شہید کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان میں کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار اور ملکی معیشت میں تباہی سے متعلق حقائق منظر عام پر آ گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے وصول کیے۔ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کیے جس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آئی پی پیز نے بنگلہ دیش، ویتنام کے مقابلے اسی صلاحیت کے ونڈ پلانٹس 4 گنا مہنگے لگائے۔ کوئلے کے ذخائر کے باوجود آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ فیول پر انحصار کر رہی ہے۔ آئی پی پیز نے جتنا امپورٹڈ فیول درآمد کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی۔ حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی حاصل کی۔ آئی پی پیز حکومت کے بے پناہ اصرار کے باوجود فرنزک آڈٹ سے گریزاں ہیں۔ ٹیکس، ڈیوٹی اور انشورنس مد میں بھی آئی پی پیز مالکان کو سہولتیں دی گئیں۔ ایران کے صوبے خراسان میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 51 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ دھماکے کے وقت کان میں 70 افراد کام کر رہے تھے، گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، ایران کے عوام اور حکومت کے لیے یکجہتی کا پیغام، کہا دکھ کی گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، 8 صوب اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 110 مقامات پر 400 حملے کیے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں شمالی اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے یہ حملے پیجر اور واکی ٹاکی دھماکوں کے جواب میں کیے گئے۔ جمعے کو اسرائیلی فورسز نے بیروت پر میزائل برسائے تھے جس میں اموات کی تعداد 45 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں کے باعث لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت منسوخ کر دی۔ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا، لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 8.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ ٹیکسٹائل اور زراعت کی عالمی برانڈنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں پہلے ایکسپو سینٹر کی تکمیل کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ کیسر آباد الائٹ ہسپتال کے ملازم کی 14 سالہ مریضہ سے مبینہ زیادتی، ملزم فرار، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم احسان ٹیسٹ کرانے کے بہانے مریضہ کو لیبر روم لے کر گیا اور بے ہوش کرنے کے بعد زیادتی کی۔
कराची पुलिस ने खवातीन को हेप्नेटाइज करके लूटने वाली खवातीन के 6 रुकनी बैनुसुबाई गिरोह को पकड़ लिया। लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है मुलजिमा हिना को 2 मुतासरा फैमिलीज की खवातीन ने शनाख्त कर लिया। कॉन्गो वायरस में मुब्तला नौजवान कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। मरीज को गुज़श्ता रोज तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान में रवां साल कॉन्गो वायरस से अमवात की तादाद 9 हो गई है। रवां साल सूबे में कॉन्गो के 34 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आलमी सतह पर एक और संग मील अबूर कर लिया। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने पैसिफिक को जनूबी एशिया को लिबरेटिव सेंटर का दर्जा दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और IAEA नुमाइंदा ने याददाश्त पर दस्तखत किए। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इनेकाद। लगभग 1,67,000 से जायद उम्मीदवारों की शिरकत। कराची और लाड़काना के कुछ तलबा का इम्तिहानी मराकज क़ब्ल अज़ वक्त बंद होने का शिकवा। लाड़काना में तलबा ने SSP लाड़काना के सामने एहतजाज किया। MD कैट में नकल कराने के इल्जाम में 8 मुल्जिमान करक से गिरफ्तार। गजा में इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले। 3 रोज में 119 फलस्तीनी शहीद। जैतून में स्कूल पर बमबारी में 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। दीरुल बला में इस्राइली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इस्राइली फौज का रामुल्ला में अल जजीरा TV के दफ्तर पर धावा। तिल अबीब में हजारों अफराद का वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद बाइडन से मोदी की पहली मुलाकात। डेलावेयर में अमरीकी सदर के रिहायश गाह के बाहर सिखों का एहतजाज। भारतीय वजीर आजम मोदी के एहतसाब का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर अमरीका में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अमरीकी सदर एक बार फिर उलझन का शिकार। स्टेज पर मोदी को मुतारिफ कराना ही भूल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्वाड रहनुमाओं के इजलास में बाइडन भूल गए कि अब किसको बुलाना है। तकरीब के नाज़िम ने मोदी को खिताब की दावत दी। PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। कहा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। चेयरमैन PCB, कोचेज और सीनियर खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चैंपियंस वनडे कप का आखिरी ग्रुप मैच सऊद शकील की डॉल्फिन्स और शाहीन आफरीदी की लायंस मध्य मुकाबिल। ये मैच प्ले ऑफ मरहले की आखिरी टीम का फैसला करेगा। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने मिडलवेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। 25 साला हमजा ने बरतानवी बॉक्सर टेलर डेनी को शिकस्त दी। वेम्बले स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान के नगमे से गूंज उठा। और बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अब्दुल अली मौदूदी की वफात को 45 बरस बीत गए। मौलाना मौदूदी का शुमार 20वीं सदी के अजीम इस्लामी मुफक्किरीन में होता है। उन्होंने 26